بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا مودی سرکار کے اقدامات نے بھارتی ریاستی جبر میں اضافہ کیا۔ مشکلات کے باوجود کشمیری عوام کا حوصلہ ثابت قدمی آج بھی غیر متزلزل ہے۔ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سب سے بنیادی اور دیرینہ حل طلب مسئلہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن، طاقت کے استعمال یا یک طرفہ اقدامات سے مسئلہ کشمیر ممکن نہیں ہے۔ خطے میں امن تنازع کی منصفانہ اور پرامن حل سے ہی ممکن ہے۔ عالمی برادری محض تشویش کا اظہار تک محدود نہ رہے۔ دنیا کو تنازع کے منصفانہ اور دیر پا حل کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کشمیر عوام کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ یوم استحصال کے موقع پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا مشترکہ پیغام جاری۔ مسلح افواج کا مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قبضے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ہے۔ یہ اقدامات علاقائی عدم استحکام میں اضافے اور انسانی مصائب کے تسلسل کا باعث بنتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کا گہرا تعلق کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل سے ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں قائم نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں پاکستان میں آفات سے نمٹنے کی تیاریوں اور جاری مانسون سیزن کے دوران صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط رد عمل کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں قائم نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ آفات سے نمٹنے کی تیاریوں اور جاری مانسون سیزن کے دوران صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق چیئرمین NDMA نے فیلڈ مارشل کو NEOC کی آپریشنل صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی پر مبنی رسپانس کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کیا، جس میں ڈیزاسٹر لینس 2026 بھی شامل تھا۔ اس نظام کے ذریعے مانسون کی موجودہ صورتحال اور مختلف اقسام کی آفات کی نگرانی کا نظام وضع کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی قومی سطح پر آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مستحکم کرنے کے لیے NDMA کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے انسانی جانوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے تیاری، مختلف اداروں کے مابین مؤثر باہمی رابطے اور فوری رد عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج امداد، بچاؤ اور بحالی کے آپریشنز میں سول انتظامیہ اور NDMA کی معاونت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے حلقہ LA27 اور LA28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر الیکشن۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA27 سے مسلم لیگ نون کی نورین عارف 18,683 ووٹ لے کر آگئے۔ IPP کے تبارک علی 18,493 ووٹ لے کر پیچھے۔ LA28 سے پیپلز پارٹی کے بازل نقوی 28,214 ووٹ لے کر کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے چودھری شہزاد محمود 26,866 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون کو برتری حاصل، مجموعی طور پر 23 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی کو 10 سیٹوں پر کامیابی ملی۔ بین الاقوامی خبروں کی بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور دونوں ممالک کو مذاکرات کے ذریعے قریب لانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ یہ کوششیں موجودہ بحران کے پائیدار اور سفارتی حل کے امکانات کو مزید تقویت دے سکتی ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کی کوششوں میں ثالثی کے ذریعے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کی کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران خطے کی اہم تجارتی اور توانائی گزرگاہوں کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے امریکہ پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر پیرا ہے، جبکہ امریکی فوج کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید میزائلوں کے ذخائر میں نمایاں کمی کی اطلاعات نے بھی واشنگٹن کی عسکری تیاریوں پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ آبِ ہرمز پر عمان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات تکنیکی اور سیاسی طور پر مثبت رہے۔ آبِ ہرمز کے معاملے پر ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مذاکرات کا بنیادی مقصد بحری جہازوں کی محفوظ واپسی کے راستوں کا تعین کرنا ہے۔ ان مذاکرات کے حتمی نتائج کا اعلان اس عمل کے مکمل ہونے اور معاہدوں کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد کیا جائے گا۔ یہ بیانات امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے اس اعلان کے بعد سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آبِ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے ایران اور عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، تاہم ابھی تک کسی حتمی معاہدے تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امید ہے ایران کے ساتھ معاہدہ بہت جلد ہو جائے گا۔ آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، امید ہے ایران کے ساتھ معاہدہ بہت جلد ہوئے گا، امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے۔ آبِ ہرمز امریکہ کی شرائط پر نہیں کھلے گی، ایران کا اعلان۔ متبادل راستے کی اجازت دینے سے انکار۔ مشیر سپریم لیڈر محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار کیا کہ فوج بھیجی گئی تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ مذاکرات سے قبل امریکہ کے طرز عمل میں تبدیلی ضروری ہے۔ امریکہ واضح طور پر اعلان کرے وہ جنگ نہیں چاہتا۔ ایران کے منجمد فنڈز بحال اور آبِ ہرمز میں مداخلت بند کی جائے۔ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ یوکرین نے ایرانی جہاز پر حملے کی غلطی کا اعتراف کیا جس پر کارروائی کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ ایران کے ساتھ 5 ماہ سے جاری جنگ کے دوران امریکی فوج اپنے جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا بڑا حصہ استعمال کر چکی ہے، جس سے مستقبل میں ممکنہ تنازعات کے لیے امریکی عسکری تیاریوں پر سوالات اٹھنے لگے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے جدید میزائل تقریباً یا مکمل طور پر استعمال کر لیے ہیں۔ ان جدید میزائلوں کی قیمت فی میزائل $1 ملین سے زائد ہے۔ یہ محفوظ فاصلے سے انتہائی درست حملوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں ان میزائلوں کی کمی کے باعث پائلٹ کے ذریعے کیے جانے والے فضائی حملوں پر انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ فروری میں اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے والے ٹرمپ نے توقع ظاہر کی تھی کہ یہ تنازع مختصر ہوگا، تاہم جنگ طول پکڑ گئی ہے اور اس کے باعث امریکی میزائل ذخائر میں نمایاں کمی آئی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس صورتحال سے امریکہ کی روس اور چین جیسے حریف ممالک کے خلاف دفاعی صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اگرچہ اسلحے کی پیداوار میں اضافہ ہوا، لیکن طویل جنگ کی صورت میں موجودہ رفتار بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ سعودی عرب متوقع۔ وزیراعظم 6 اور 7 اگست کو سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کی تیاریاں جاری۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران پاک سعودی عرب تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ دورے کے دوران خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ناظرین، آگاہ کرتے ہیں آپ کو کہ پیٹرول $3.39، ڈیزل $4.07 فی لیٹر سستا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت $328.56 فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت $385.86 فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا آج کے لیے اطلاق ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ روسی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بیلسٹک میزائلوں کے متعدد حملے کیے، جس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ فوجی انتظامیہ کے مطابق حملوں کے نتیجے میں 2 اضلاع میں گوداموں میں آگ بھڑک اٹھی، جبکہ حکام نے خبردار کیا ہے کہ مزید حملوں کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ حکام نے بتایا کہ شہر کے شمالی مضافات کے علاقے میں میزائل گرنے کے بعد ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ فضائی دفاعی نظام نے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کارروائی کی۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے کم از کم 2 مختلف سمتوں سے بیلسٹک میزائل داغے، جن کا ہدف 30 لاکھ آبادی والا دارالحکومت تھا۔